بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے فریضے سے متعلق کچھ بنیادی اصولی باتیں بیان ہوئی تھی، اور زکوٰۃ کے فریضے کی اہمیت اور زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں دیتا تو کیا وعیدیں قرآن و سنت میں آئی ہیں، اس پر کچھ بات ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے شرائط زکوٰۃ کہ کن شرائط کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور پھر زکوٰۃ کن چیزوں پر لاگو ہوتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی تک اگر آپ نے گزشتہ ویڈیو جو زکوٰۃ سے متعلق بنیادی باتوں سے متعلق نہیں سنی تو آپ وہ ضرور سماعت کیجیے گا۔ زکوٰۃ کے لیے بنیادی طور پہ جو شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ اس شخص پر لازم ہوگی جو مسلمان ہوگا۔ کافر پر، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اس کا مکلف نہیں ہے، یہ حکم ہے مسلمان کے لیے۔ مسلمان ہوگا۔ نمبر 2، عاقل ہو۔ اگر وہ عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگرچہ وہ مالدار ہے۔ نمبر 3، بالغ۔ اگر کوئی نابالغ ہے تو نابالغ کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بالغ ہونا شرط ہے۔ نمبر 4 کہ وہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو۔ اگر آزاد نہیں ہے، آزادی کی شرط اس میں نہیں پائی جا رہی، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور نمبر 5 وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کا مکلف نہیں ہے، زکوٰۃ کا فریضہ اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ اور نمبر 6 یہ کہ جس مال کے اوپر وہ صاحب نصاب بنا ہے اس پر 1 سال بھی گزر چکا ہو۔ اگر 1 سال نہیں گزرا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ پہلی شرط جو ہے زکوٰۃ کے فریضے سے متعلق کہ مسلمان ہو، دوسری عاقل ہو، بالغ ہو، نمبر 4 کہ آزاد ہو۔ یہ 4 تو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، بالکل موٹی موٹی باتیں ہیں، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور یہ کوئی اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ لیکن 5ویں چھٹی جو شرط ہے کہ صاحب نصاب ہو، اور پھر یہ کہ اس مال پر 1 سال گزر گیا ہو، اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھنے والی ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ صاحب نصاب انسان کب بنتا ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جو یا تو 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، نمبر 1 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، نمبر 3 یا نقدی اس کے پاس اتنی رقم ہو جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہو۔ اور 52.5 تولہ چاندی آج کا اگر حساب کریں تو آج سے 2-3 دن قبل 1700 روپے تولہ ہے چاندی، اس حساب سے تقریباً 89,000 کچھ روپے بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کے۔ تو گویا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو کہ 89,000 کچھ روپے ہے، اگر کسی کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4 کسی کے پاس سامان تجارت ہے، خرید و فروخت کے لیے اتنا سامان ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے، یعنی 89,000 کو، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 5 اس کے پاس مال مویشی ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کے اوپر بھی اگر وہ نصاب پورا ہو رہا ہے، اونٹ، بکریوں اور مال مویشی کی الگ الگ نصاب ہے جو انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں کہ سونا ہو 7.5 تولے، چاندی ہو 52.5 تولہ، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نقدی موجود ہو، یا سامان تجارت ہو، یا مال ہو۔ تو یہ 5 چیزیں ہوں تو ان میں سے کوئی چیز پائی جا رہی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ یا پھر ایک صورت اور ہے کہ کچھ تھوڑا سا سونا ہے جو 7.5 تولہ تو نہیں ہے، کم ہے، چاندی ہے کچھ، ان کو ملایا جا رہا ہے تو وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے، 89,000 کو پہنچ رہی ہے، تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔
اسی طرح کچھ نقدی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، اس طرح مختلف چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ کا فریضہ لاگو ہو جائے گا، اور اس مال میں سے 2.5% 40واں حصہ نکالنا فرض ہو جائے گا۔ اگر کوئی نہیں نکالے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور تارک فرض ہوگا، زکوٰۃ کے فرض کو ترک کرنے والا ہوگا، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل سامنے آ گئی کہ صاحب نصاب کون ہوگا کہ جو سونے کا، چاندی کا جو نصاب اس کا بیان ہوا اس کے مطابق وہ مالک بن گیا، تو یہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اب چھٹی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کے اوپر جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن گیا، یعنی 7.5 تولہ سونا اس کے پاس آیا، پھر اس کے اوپر سال گزر گیا، یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس آئی، اس پر سال گزر گیا، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی 89,000 کچھ روپے اس کے پاس موجود ہیں، اس پر سال گزر گیا، یا پھر سامان تجارت اس کے پاس اتنا ہے جس کی قیمت 89,000 کو پہنچ رہی ہے اور اس پر سال گزر گیا، اور پھر اسی طرح مال مویشی ہیں جس پر سال گزر گیا، تو ان سب صورتوں میں اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر زکوٰۃ کے فرض کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، اس مال کے اوپر اگر سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ ایک بات اس کے ذیل میں بہت سارے حضرات نے یہ سوال پوچھا بھی ہے اور گزشتہ سالوں میں بھی پوچھتے رہے ہیں کہ سال کا گزرنا شرط ہے۔ اب مثلا میں سال کے 1 رمضان کو میں 2 لاکھ کا مالک بن گیا، سوال کرنے والا سوال کر دے 2 لاکھ کا مالک بن گیا، اب 5-6 مہینے گزرے تھے کہ 50,000 روپیہ میرے پاس مزید آ گیا، 2 لاکھ پہلا تھا، 50 مزید آ گیا تو یہ 2.5 لاکھ بن گیا۔ اب جب 1 رمضان آئے گا تو 2 لاکھ پر تو سال گزر چکا ہوگا، لیکن 50,000 پر تو سال نہیں گزرا، تو اب یہ 50,000 روپے کا کیا ہوگا، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس حوالے سے اصول یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں ہمیشہ ابتدا کو اور اختتام کو دیکھا جاتا ہے۔ شروع میں 2 لاکھ کا مالک بن گیا تھا، اب درمیان میں جتنا بھی مال، جتنا بھی اضافہ ہوگا وہ 2 لاکھ کے ساتھ ملے گا، وہ 2 لاکھ کے اندر شمار ہوگا۔ کیا مطلب کہ اب جب زکوٰۃ نکالیں گے تو درمیان سال میں جو پرافٹ، جو اضافہ ہوا ہے اس سمیت نکالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یوں سمجھیں گے یہ مل گیا ہے اول کے ساتھ، پہلے 2 لاکھ کے ساتھ جو شروع میں تھے ان کے ساتھ مل گیا تو گویا اس پر بھی سال گزر گیا۔ تو اس لیے جب سال کے آخر میں 2.5 لاکھ روپیہ ہے تو اب 2.5 لاکھ روپیہ سال پورا ہونے پر اس میں سے 2.5% نکالے گا۔ اسی طرح اگر 2 لاکھ کا مالک بن گیا 1 رمضان کو، درمیانے سال میں اسے ضرورت پڑی، اس سے 50,000 روپیہ لگ گیا، اب اس کے پاس موجود ہے اگلے 1 رمضان کو 1.5 لاکھ روپیہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ 2 لاکھ کا صاحب نصاب بنا تھا، 2 لاکھ کا مالک بن کے تو اب یہ 2 لاکھ سے زکوٰۃ دے گا، نہیں، اب 1.5 لاکھ سے دے گا۔ کیوں؟ اس وقت جو موجود ہیں اس کے پاس 1.5 لاکھ ہیں، تو ابتدا اختتام اس کو دیکھا جائے گا، درمیان میں اضافہ اول کے ساتھ ملایا جائے گا، اور اسی طرح درمیان میں جو کمی ہوگی تو اس کو آخر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، یعنی آخری وقت میں سال پورا ہو کر جو مال موجود ہوگا اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی 1.5 لاکھ سے دیں گے نہ کہ 2 لاکھ سے۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک اور بات اس حوالے سے وہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، 1 مرتبہ سال میں یہ فریضہ ادا ہوتا ہے، تو اس سال کا اعتبار شمسی اعتبار سے نہیں کرنا، قمری اعتبار سے کرنا ہے۔ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے جو سال ہے اسلامی سال، اس حساب سے سال کی زکوٰۃ دینی ہے، چاند کے حساب سے نہیں دینی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنوں میں فرق ہے، چاند کے جو اعتبار سے سال ہے قمری سال وہ کم ہے، اور جو دوسرا سال ہے شمسی سال وہ 365 دن کا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہوتا ہے، 9 دن کا، کبھی 10 دن کا بھی ہو جاتا ہے، تو یہ فرق کی وجہ سے
33 سال اور کچھ مہینوں کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی اگر ہم شمسی اعتبار سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو۔ اس لیے 1 سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی، اس لیے ہمیں قمری اعتبار سے زکوٰۃ دینی چاہیے، یعنی آج یکم رمضان ہے، آج میں نے زکوٰۃ دی ہے یا آج میں صاحب نصاب بنا ہوں تو اب اگلے سال یکم رمضان کو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پھر اگلے یکم رمضان کو قمری اعتبار سے۔ اگر شمسی اعتبار سے یا مثلا یکم جنوری کو میں نے دی ہے، اب یکم جنوری کو دوں گا تو یہ شمسی اعتبار سے ہوگی، اس اعتبار سے 33 سال کچھ مہینوں کے بعد فرق پڑ جائے گا، یعنی 10 دن 9 دن کم ہوتے ہوتے یہ 1 سال کی زکوٰۃ کم پڑ جائے گی، تو اس لیے قمری اعتبار سے ہمیشہ زکوٰۃ کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کا فریضہ صحیح طریقے سے صحیح اصولوں کے ساتھ ادا کرنے والا